انڈیا میں ایک شہر ہے امرتسر. امرتسر کے ایک حاجی اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں تھا تو میں ہوٹل پہ جب بھی کھانا کھانے لگتا تو مدینہ پاک کی ایک بلی آ کے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی اور میں حضور کے شہر کی بلی سمجھ کے نا اس سے پیار کرتا, محبت کرتا اور خود کھانا بعد میں کھاتا, پہلے روٹی کے ٹکڑے کر کے نا اس کو دیتا. یوں ہی میرا وقت گزر رہا تھا. جب بھی کھانا کھانے لگتا بلی آ جاتی اور میں اس کی خدمت کرتا. کہتے ہیں مدینہ پاک میں میرے 3 دن رہ گئے تھے. غور سے سننا, 3 دن رہ گئے تھے مدینہ پاک میں, اور پھر میں نے واپس آنا تھا انڈیا, امرتسر واپس اپنے گھر آنا تھا. تو میں نے دسترخوان لگایا نا ہوٹل پہ, حسب معمول بلی آ کے پاس بیٹھ گئی. میں روٹی کے ٹکڑے کرنے لگ گیا اور میں دل میں سوچنے لگ گیا کہ یہ بلی مجھ سے مانوس ہو گئی ہے, میری بیلی بن گئی ہے. پنجابی میں کہہ رہا ہوں, یہ مجھ سے مانوس ہو گئی, گھل مل گئی میرے ساتھ. جو جب بھی کھانا کھانے لگتا ہوں یہ آ جاتی ہے. تو میں نے 3 دن کے بعد وطن واپس جانا ہے, تو میں کیوں نہ حضور کے شہر کی بلی اپنے ساتھ لے جاؤں. حضور کے شہر کی نشانی بنا کے میں اس بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. حاجی اسماعیل کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم یہ بات میں نے دل میں سوچی تھی کہ بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی. کہتے ہیں دل میں سوچا کہ بلی کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا انڈیا, امرتسر. دل میں سوچا, بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بلی کیوں چلی گئی. مسجد نبوی میں آذان ہوئی زور کی, میں نماز پڑھنے گیا. میرا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد حضور کی جالیوں پہ نا میں صلاۃ و سلام پیش کرتا تھا, پھر پلٹ کے آتا تھا, ہر نماز پر سلام پیش کرتا تھا. زور پڑھ کے جب میں سلام پیش کرنے گیا نا جالیوں پہ, تو بلی جالیوں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی. کہتے ہیں مجھے پھر بھی خیال نہیں آیا کہ راز کیا ہے. اگلی نماز پڑھی, پھر سلام پیش کیا حضور کی بارگاہ میں, بلی وہیں بیٹھی تھی. عشاء کی نماز پڑھی, جالیوں پہ گیا تو بلی وہیں بیٹھی تھی. اتنی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کی پکی جگہ یہی ہے, پکا ٹھکانہ یہی جالیاں ہیں, ادھر ہی بیٹھی رہتی ہے, اور جب بھوک لگتی ہے تو پھر ہوٹل پہ چلی جاتی. کہتے ہیں میں نے یہ اندازہ لگایا. تو مدینہ پاک میں نا میری آخری رات تھی. میں نے سوچا کہ آخری سلام پیش کرنے حضور کی جالیوں پہ آنا ہے, تو بلی ادھر ہی ہوتی ہے, ادھر ہی سے پکڑ کے ساتھ لے جاؤں گا. کہتے اس مقصد کے لیے مدینہ پاک سے میں نے ایک ٹوکرا بھی خرید لیا تھا, اس میں بلی میں ساتھ لانا چاہتا تھا. کہتے ہیں مدینہ میں میری آخری رات تھی. کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم جب رات کو میں سو گیا میرا مقدر جاگ اٹھا. میں نے خواب دیکھا, امام الانبیاء خواب میں تشریف لیا ہے. میں قدموں پہ گرا, میں نے عرض کی میرے آقا بڑا کرم فرما دیا آپ نے, بڑی عنایت کر دی, مجھے اپنا دیدار عطا کیا. امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل تو اس لائق نہیں تھا کہ تجھے دیدار کرایا جاتا, مگر مجھے آنا پڑا. حضور نے فرمایا. میں نے عرض کیا آقا کیسے تشریف لائیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل خبردار, خود جا سکتے ہو, میرے مدینے کی بلی نہیں لے جا سکتے ہو. حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں خام میں قدموں پہ گرا. میں نے عرض کی اللہ کے حبیب یہ تو بات میں نے کسی سے ذکر نہیں کی, بتایا نہیں, اپنے دل کا فیصلہ تھا کہ بلی ساتھ لے جانی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا آج کی بات نہیں ہے, 3 دن ہو گئے وہ کچھ کھائے پیے بغیر میری جالیوں سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہے کہ تاجدار مدینہ مجھے تیرے شہر سے جدا کرنا چاہتا ہے, مجھے بھوکا رہنا منظور ہے, مدینے کی جدائی منظور نہیں ہے. آقا مجھے بچا لیں, مجھے مدینے سے جدا کر رہا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل میں حکم دینے آیا ہوں, خود جا سکتے ہو, مدینہ کی بلی نہیں لے جا سکتے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا امام الانبیاء کے غلاموں تو ذہن میں بات آئی, جو رسول بلیوں کی سنتا ہے وہ امت کی بیٹیوں کی کیسے نہیں سنے گا؟ اگر بیٹیاں بن کے رہیں, اگر بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں وہ امت کی بیٹیاں نہیں رہتی. اگر ان کے آدھے جسم ننگے ہو جائیں وہ پھر بیٹیاں نہیں رہتی. اگر وہ میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں اور پارکوں میں پھریں تو پھر وہ امت کی بیٹیاں نہیں رہتی ہیں.